ذرا سوچیں کہ آپ ایک صبح اٹھیں اور خبروں میں دیکھیں کہ ایک ملک کی فوج دوسرے ملک میں داخل ہوئی ہے، اس کے صدر کو گرفتار کیا ہے اور اسے اپنے ملک لے گئی ہے۔ یہ کوئی ہالی ووڈ فلم کا پلاٹ نہیں ہے۔ یہ 3 جنوری 2026 کو حقیقت میں ہوا، جب امریکی فوج نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو آپریشن ایبسولوٹ ریزالو کے تحت گرفتار کر لیا۔ اور آج ہم اسی واقعے کی تہہ میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں ویکیپیڈیا کے تفصیلی آرٹیکل سے لے کر اٹلانٹک کونسل جیسے تھنک ٹینکس کے تجزیے ہیں، عالمی میڈیا رپورٹس اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی کارروائی بھی شامل ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا، اور اس کے پیچھے چھپی اصل کہانی کیا ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ کہانی اصل میں شروع ہوتی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، اس کی بنیاد کئی سالوں سے رکھی جا رہی تھی۔ ہمارے ذرائع 2024 کے وینزویلا کے صدارتی انتخابات کو ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بتاتے ہیں۔ بالکل، چھوڑ کر اسپین میں پناہ لینی پڑی۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے شاید آگ کو ہوا دی۔ بالکل، لیکن امریکہ نے اس چنگاری کے لیے تیل پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اس آپریشن کی قانونی بنیاد 2020 میں ہی رکھ دی گئی تھی، جب امریکی محکمہ انصاف نے مادورو پر نارکو ٹیررزم یعنی منشیات کی دہشت گردی کے الزامات عائد کیے تھے۔ اچھا، یعنی 6 سال پہلے؟ جی، 6 سال پہلے۔ یہ صرف ایک الزام نہیں تھا، یہ ایک قانونی ہتھیار تھا جسے امریکہ نے بعد میں استعمال کیا۔ اسی فرد جرم کی وجہ سے امریکہ نے اس پورے آپریشن کو جنگ کے بجائے ایک قانون نافذ کرنے والی کارروائی کا نام دینے کی کوشش کی۔ یعنی ایک طرف قانونی میدان تیار کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف فوجی تیاریاں بھی عروج پر تھیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اگست 2025 سے ہی کیریبین میں امریکی جنگی جہازوں کی نقل و حرکت بڑھ گئی تھی۔ سی آئی اے کی ٹیمیں وینزویلا کے اندر مادورو کے آنے جانے کے راستوں اور ٹھکانوں کی ریکی کر رہی تھیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ امریکی ڈیلٹا فورس نے وینزویلا سے ہزاروں میل دور امریکہ میں مادورو کے مبینہ ٹھکانے کا ایک پورا ماڈل بنا کر اس پر چھاپے مارنے کی مشقیں شروع کر دی تھیں۔ اور یہ دباؤ صرف قانونی اور فوجی نہیں تھا۔ امریکہ نے شطرنج کی بساط پر ہر مہرہ آگے بڑھایا۔ وینزویلا کے 2 بدنام زمانہ گروہوں ٹرین ڈی آراگوا اور کارٹل آف دی سنز کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا گیا۔ اچھا، اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے امریکہ کو ان کے خلاف کارروائی کا ایک اور جواز مل گیا۔ ساتھ ہی وینزویلا کے تیل کے ٹینکرز کو بین الاقوامی پانیوں میں روک کر قبضے میں لینا شروع کر دیا گیا۔ اور صدر ٹرمپ کے بیان جیسے وینزویلا کا تیل امریکہ سے چوری کیا گیا، یہ سب اس کارروائی کے پیچھے معاشی محرکات کی طرف واضح اشارہ دے رہے تھے۔ بساط سج چکی تھی۔ تو تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ اب سوال صرف یہ تھا کہ پہلا قدم کب اور کیسے اٹھایا جائے گا، اور وہ قدم 3 جنوری کی صبح اٹھایا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی کارروائی نہیں تھی۔ 150 سے زائد امریکی طیاروں نے 150 150 جن میں F-22 ریپٹرز اور F-35 جیسے دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے شامل تھے، انہوں نے وینزویلا کے شمالی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان کا پہلا نشانہ دارالحکومت کراکس کے فوجی اڈے اور کمیونیکیشن سینٹرز تھے، تاکہ وینزویلا کی فوج کو جواب دینے کے قابل ہی نہ چھوڑا جائے۔ اور یہیں پر ایک بہت ہی دلچسپ ٹیکٹیکل چال چلی گئی۔ ذرائع کے مطابق فوجی حملوں کے فوراً بعد پورے کراکس شہر کی بجلی کاٹ دی گئی۔ گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی فوج کی 160ویں اسپیشل آپریشنز ایویشن ریجیمنٹ، جنہیں نائٹ سٹاکرز بھی کہا جاتا ہے، ان کے اسٹیلتھ ہیلی کاپٹروں نے ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز کو شہر کے اندر مختلف جگہوں پر اتارا۔ واہ، یہ بات تو میں نے بھی نہیں سوچی تھی کہ فوجی آپریشن کے بیچ میں FBI کی ٹیم بھی ہوگی۔ یہ تو بالکل کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ یہ تو ایک فوجی حملہ تھا، پھر FBI وہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ اس آپریشن کا سب سے متنازع اور دلچسپ پہلو ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈیلٹا فورس کے ساتھ FBI کی ایلیٹ ہاسٹیج ریسکیو ٹیم بھی موجود تھی۔ اچھا جی، یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ یہ جنگ نہیں بلکہ ایک مجرم کو پکڑنے کی کارروائی ہے۔
F-22 طیاروں کے ساتھ ایک گرفتاری، یہ قانونی اور فوجی دنیا کا ایک ایسا امتزاج ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ صبح 5:21 پر صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر صرف چند الفاظ لکھے: مادورو گرفتار۔ کچھ ہی دیر بعد امریکی بحری جہاز USS آئیبو جیما پر لی گئی ایک تصویر جاری کی گئی جس میں مادورو کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس ایک تصویر نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کے بعد انہیں سیدھا نیو یارک منتقل کر دیا گیا تاکہ ان پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ لیکن اس ڈرامائی آپریشن کی ایک انسانی قیمت بھی تھی۔ وینزویلا کے حکام کے مطابق اس کارروائی میں 80 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں کیوبا کے 32 فوجی اور انٹیلیجنس اہلکار بھی شامل تھے۔ اوہ، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ جی، یہ تعداد اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ مادورو کی ذاتی سیکیورٹی کی ذمہ داری کیوبا کے ہاتھ میں تھی۔ دوسری طرف امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے صرف 2 فوجی معمولی زخمی ہوئے۔ تو صدر گرفتار ہو گیا، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہیں پر یہ کہانی ایک بہت ہی عجیب موڑ لیتی ہے۔ جس حکومت کو ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا وہ وہیں کی وہیں رہی۔ نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے فوراً قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا اور اس کارروائی کو سامراجی اغوا قرار دے کر اس کی مذمت کی۔ یعنی مادورو تو چلے گئے لیکن ان کا پورا نظام اپنی جگہ پر قائم رہا۔ بالکل، اور یہ اس آپریشن کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مادورو کو پکڑنے کا منصوبہ تو بہت تفصیل سے بنایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے اس پر شاید خود امریکہ میں بھی اتفاق رائے نہیں تھا۔ ایک طرف صدر ٹرمپ نے بیان دیا کہ ہم ملک چلائیں گے جب تک ایک محفوظ منتقلی نہیں ہو جاتی، اور امریکی تیل کمپنیوں کو وینزویلا جانے کا اشارہ دیا۔ لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس بیان کی تردید کر دی اور کہا کہ امریکہ کا وینزویلا پر حکومت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور تیل کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ یہ تو بہت ہی عجیب صورتحال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دایاں ہاتھ نہیں جانتا تھا کہ بایاں ہاتھ کیا کر رہا ہے۔ کیا ذرائع اس کی کوئی وجہ بتاتے ہیں؟ کیا یہ منصوبہ بندی میں کوئی ناکامی تھی یا واشنگٹن میں کوئی اندرونی اختلاف؟ ذرائع اس پر منقسم ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ منصوبہ بندی کی ناکامی تھی، کہ امریکہ نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مادورو کی حکومت ان کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ لیکن دوسرے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق امریکہ کا مقصد حکومت تبدیل کرنا تھا ہی نہیں، بلکہ صرف مادورو کو ہٹا کر وینزویلا کو مزید کمزور کرنا اور ایک مثال قائم کرنا تھا۔ یہ تضاد شاید اسی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ اور عالمی سطح پر رد عمل کیسا رہا؟ ظاہر ہے دنیا اس پر تقسیم ہو گئی ہوگی۔ بالکل، دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف میامی اور سینٹیاگو جیسے شہروں میں جہاں وینزویلا سے بھاگ کر آنے والے لوگ بڑی تعداد میں رہتے ہیں، وہاں جشن منایا گیا، سڑکوں پر لوگ ناچ رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر مظاہرے شروع ہو گئے، جہاں لوگ تیل کے لیے خون نہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور حکومتوں کی سطح پر وہاں بھی تقسیم واضح تھی۔ روس، چین، ایران، کیوبا اور لاطینی امریکہ کے کئی ممالک نے اس کی شدید مذمت کی۔ روس نے اسے بین الاقوامی قزاقی قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک بہت خطرناک مثال قائم کی گئی ہے۔ اور دوسری طرف ارجنٹائن، اسرائیل اور یوکرین جیسے امریکی اتحادیوں نے اس کی حمایت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی یک طرفہ کارروائی بین الاقوامی قانون کی روح کے خلاف ہے۔ تو آئیے اب اس سب سے بڑے سوال پر بات کرتے ہیں جس پر ذرائع میں سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ کیا یہ سب کچھ قانونی تھا؟ اگر ہم بین الاقوامی قانون کی کتابوں کو دیکھیں تو جواب بہت واضح ہے: نہیں۔ واشنگٹن آفس آن لاطینی امریکہ یعنی WOLA جیسے اداروں اور زیادہ تر قانونی ماہرین نے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق ایک ملک کا دوسرے ملک میں اس طرح فوجی کارروائی کرنا، چاہے کسی بھی بہانے سے ہو، جارحیت کا جرم کہلاتا ہے۔ ایک منٹ، تو ایک طرف امریکہ اسے قانون نافذ کرنے والی کارروائی کہہ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اٹلانٹک کونسل کا تجزیہ اسے جارحیت کا جرم قرار دے رہا ہے۔ یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ذرائع ان 2 انتہاؤں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہی اس واقعے کا مرکزی نقطہ ہے۔ امریکہ کا جواز یہ ہے کہ مادورو ایک مجرم تھا جس پر فرد جرم عائد تھی، اور صدر کے پاس امریکی شہریوں کو نارکو ٹیررزم سے بچانے کے لیے آئینی اختیارات ہیں۔
لیکن بین الاقوامی قانون کے مطابق کسی ملک کے سربراہ کے خلاف اس طرح کی یک طرفہ فوجی کارروائی کی کوئی گنجائش نہیں جب تک کہ آپ اپنے دفاع میں جنگ نہ کر رہے ہوں، اور یہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ امریکہ نے اپنے ملکی قانون کو بین الاقوامی قانون پر فوقیت دینے کی کوشش کی، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک راستہ ہے۔ ذرائع اس واقعے کا موازنہ ماضی کے واقعات سے بھی کرتے ہیں۔ 1989 میں پاناما پر حملہ کر کے مینوئل نوریگا کی گرفتاری کا ذکر بار بار آتا ہے، اور عراق پر حملے اور صدام حسین کی موصولی کا بھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے یہ فلم پہلے بھی دیکھی ہے۔ کیا یہ امریکی گن بورڈ ڈپلومیسی کی واپسی ہے؟ بالکل، اور ایک ذریعے میں تو اسے منرو ڈاکٹرائن میں ٹرمپ کورولری کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ منرو ڈاکٹرائن امریکہ کی تقریباً 200 سال پرانی پالیسی ہے، جس کا سادہ مطلب یہ تھا کہ یورپی طاقتیں ہمارے مغربی نصف کرہ سے دور رہیں۔ لیکن ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کورولری اس کا ایک نیا زیادہ جارحانہ ورژن ہے، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ نہ صرف دوسروں کو باہر رکھے گا بلکہ خود اس خطے میں جب چاہے جیسے چاہے مداخلت کرے گا تاکہ اپنے تسلط کو قائم رکھ سکے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اس ہاتھی کی بات کرتے ہیں جو کمرے میں موجود ہے، تیل۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں۔ کیا یہ ساری کارروائی صرف تیل کے لیے تھی؟ یہ سوال ہر کوئی پوچھ رہا ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وینزویلا کے پاس تیل کے پہاڑ ہیں، لیکن سالہ سال کی بدانتظامی، کرپشن اور امریکی پابندیوں کی وجہ سے وہاں کا تیل نکالنے کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کئی سال اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ یعنی یہ اتنا آسان نہیں ہے؟ جی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ امریکی کمپنیاں آ جائیں اور کل تیل نکالنا شروع کر دیں۔ تو اگرچہ تیل ایک بڑا محرک ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ ایک ڈرامائی فوجی آپریشن کے ذریعے ایک ملک کے صدر کو پکڑ لیا گیا، لیکن ان کی حکومت اپنی جگہ قائم ہے۔ دنیا اس کے قانونی اور اخلاقی پہلوؤں پر بری طرح تقسیم ہے، اور وینزویلا کا مستقبل پہلے سے بھی زیادہ غیر یقینی ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ ذرائع ہمیں ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر دکھاتے ہیں۔ اس کارروائی نے ایک رہنما کو تو منظر سے ہٹا دیا، لیکن وینزویلا میں طاقت کا نظام شاید ویسا کا ویسا ہی ہے۔ اس نے خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو بحال کرنے کی کوشش تو کی، لیکن اس کی قیمت بین الاقوامی قوانین کو کمزور کر کے چکائی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ مادورو کو ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ کئی نئے اور زیادہ مشکل سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات جو ہمارے ذرائع اٹھاتے ہیں، وہ اس مداخلت کا موازنہ عراق، افغانستان اور لیبیا سے کرتے ہیں، جہاں کسی مقامی قیادت یا طویل مدتی منصوبے کے بغیر حکومت کی تبدیلی نے کئی دہائیوں پر محیط افراتفری کو جنم دیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، مادورو کو پکڑنے کے لیے مہینوں تک منصوبہ بندی کی گئی، ایک ایک تفصیل پر کام ہوا، لیکن کیا وینزویلا کے مستقبل کے لیے، یعنی ڈے آفٹر کے لیے، کوئی منصوبہ تھا؟ یا تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی اور یہ مداخلت بھی خطے میں مزید عدم استحکام کا ایک نیا باب شروع کرے گی؟